بسم اللہ الرحمن الرحیم الگرون ان دی سائفر کے مونگ افغانستان پر بارے کے خبر بہو کو مونگ سرن ان اسٹوڈیوز کے موجود ہے امبیسڈر سید ابرار حسین. سر بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بس میری پشتو یہیں تک تھی. بہت شکریہ. پہلے کہ میں مزید لڑکھڑاتا میں فوری طور پہ اردو پہ آ جاتے ہیں. نہیں, آپ کی پشتو نے مجھے افغانستان کے دن یاد دلا دیے. چلیے, جب اکثر انٹرویو یا پشتو میں ہوتے تھے یا دری میں. اچھا چلیں ماشاء اللہ. اچھا ناظرین, امبیسڈر ابرار حسین تو ان کا بہت تجربہ ہے سفارت کاری میں. 35 سال انہوں نے گزارے. کویت میں سفیر رہے, نیپال میں سفیر رہے, اس کے بعد پھر افغانستان میں یہ قندھار میں پاکستان کے کونسل جنرل بھی رہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے 1999 کی, جب طالبان کی حکومت تھی, ملا عمر حیات تھے. اور پھر یہ سفیر بن کے گئے افغانستان میں جب اشرف غنی کی حکومت تھی, کارزائی کی, اور پھر اشرف غنی صاحب کی حکومت آئی. تو ان کا ایک بڑا وسیع تجربہ, اور بچپن میں بھی یہ افغانستان جاتے رہے ہیں. بلکہ ان کی ایک کتاب بھی ہے افغانستان ملا عمر سے اشرف غنی تک. یہ ضرور پڑھی ہے اس کتاب کو, کیونکہ اس میں بہت سی معلوماتی چیزیں بھی ہیں, بڑی اچھی ہسٹوریکل تاریخی معلومات بھی اس میں موجود ہیں. تو آئی وانٹیڈ ٹو ریکمینڈ دس بک ٹو یو. ابرار صاحب, بہت سے لوگ طالبان کو ان پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی دوحہ ایگریمنٹ جو ہوا 29 فروری 2020 کو, بہت سی شقیں ایسی ہیں جن کو طالبان نے کاغذ پہ تو لکھوا دیا لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. اور خاص طور پہ اس دن میں دو باتیں کہی جاتی ہیں. ایک تو خواتین کے حقوق کے بارے میں, اور پھر جو انکلوسیو گورنمنٹ کی ایک بات ہے, براڈ بیسڈ گورنمنٹ کی بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم طالبان کی جانب آئیں کہ کیا واقعی یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس دوحہ ایگریمنٹ, مجھے یہ بتائیے, کیونکہ اس کے دیکھیں 3-4 پارٹس ہیں بنیادی طور پہ. ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کی جو اسلامک, اس وقت تو وہ یہ حکومت بنی بھی نہیں تھی طالبان کی, تو وہ کہ یہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. دوسری شک یہ تھی کہ یو ایس اناؤنس کرے گا اور وڈرال کو یقینی بنائے گا 14 ماہ کے اندر, یعنی کہ 29 فروری سے لے کر 14 ماہ کے اندر یو ایس وڈرا کرے گا اپنی فورسز اور بیسز بھی وہاں سے ختم کر دے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ جی اگر یہ دو شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو طالبان انٹرا افغان ڈائلاگ میں انگیج ہوں گے. اور پھر چوتھی, اور یہ 10 مارچ 2020 تک, یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ 10 دن کے بعد انٹرا افغانستان ڈائلاگ شروع ہو جائیں گے. اور پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اس میں سیز فائر ہوگی اور فیوچر کس طرح, پولیٹیکل فیوچر کیا ہوگا افغانستان, وہ اس کے بارے میں تعین ہوگا. اسی ایگریمنٹ میں یہ بھی ہے کہ طالبان کے قیدی جو ہیں وہ بھی 5000 کے قریب رہا چھوڑے جائیں گے. طالبان جو ہیں وہ 1000 قیدی جو گورنمنٹ کے ہیں ان کو چھوڑے گا. اس قسم کی ڈیٹیلز ہیں. تو میں آپ سے مختصراً یہ جاننا چاہتا ہوں, وہ کہ میرا سوال ذرا طویل ہو گیا ہے, یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طالبان کو تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن امریکہ جیسا ملک جس نے یہ معاہدہ کیا, کیا اس نے تمام شقیں پوری کی اپنے معاہدے کی؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں اس میں. تو کچھ شقیں جو پوری نہیں ہو پائیں اس میں کس کا قصور تھا, اور دوسرا یہ کہ خود امریکنز نے جو وعدے اس معاہدے کے ذریعے کیے تھے وہ انہوں نے کس حد تک پورے کیے. پہلے امریکنز کی بات دیکھ لیتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی اس سارے مذاکرات کے نتیجے میں, انٹرا افغان ڈائلاگ کے نتیجے میں جو اگلا پولیٹیکل سیٹ اپ ہوگا, امریکنز اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. ایک تو یہ تھا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس معاہدے کے بعد طالبان تو ٹھیک ہے کہ افغان سوائل کو ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے, کسی اور ملک کے, خاص طور پہ امریکنز اور ان کے الائز کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ امریکہ ان پہ جو اکنامک سینکشنز ہیں وہ ریموو کرے گا, اس کے لیے بھی ایک ڈیٹ دی ہوئی تھی. پھر یہ تھا کہ جو باقی P5 میں سے باقی 4 ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے جو UN کی سینکشنز ہیں انہیں ریموو کروانے کے لیے کوشش کرے گا. اور پھر ایک ڈیٹ دی ہوئی تھی کہ اس تاریخ تک امید ہے کہ ان سینکشنز کو ختم کر دیا جائے گا. یہ دونوں کوششیں تو بالکل نہیں کی گئیں. جو کوشش طالبان کے پارٹ پہ تھی وہ یہ تھی کہ افغان سوائل کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. یعنی اسی وقت سے یہ ٹیکن فور گرانٹڈ تھا کہ طالبان پاور میں آ رہے ہیں.
ایک تو یہ چیز تھی. ایسے اس قسم کا معاہدہ تو حکومتوں کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. جی لیکن وہ ایسے ہی ہو رہا تھا جیسے یہ حکومت میں ہے. پھر اس کے علاوہ یہ جو کہا گیا تھا کہ نمبر 1 طالبان اپنی سرزمین کو ان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اس کے علاوہ انٹر افغان ڈائیلاگ ہوگا. لیکن انٹر افغان ڈائیلاگ میں ڈیلے کیوں ہوا؟ یہ طالبان کی طرف سے نہیں ہوا. یہ اشرف غنی نے پہلے تو وہ 5000 قیدی چھوڑنے سے انکار کر دیا جو 8 مارچ تک شاید چھٹنے تھے، اور 10 مارچ سے اس کے بعد ڈائیلاگ شروع ہونا تھا. تو اس میں ڈیلے ہوتا رہا. حکومت کی طرف سے کون سی ٹیم مذاکرات کرے گی، اس میں 3-4 مہینے لگ گئے وہ ٹیم بننے میں. تو وہ مذاکرات کیسے ہوتے؟ فائنلی فائنلی عبداللہ اس کمیشن کے ہیڈ بنے جنہوں نے مذاکرات کرنے تھے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ مذاکرات پورے ہوں، طالبان کابل کے دروازے پہ پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے کابل کو کیپچر نہیں کیا چونکہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے. وہ کابل سے باہر رہے. لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے اشرف غنی صاحب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کابل میں افراتفری مچ گئی، فسادات کا اندیشہ پیدا ہو گیا، لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. تو پھر طالبان سے ریکویسٹ کی گئی، بہت سی پارٹیز نے ان سے کہا کہ آپ اندر آ جائیں تاکہ کم از کم یہ افراتفری ختم ہو، چونکہ یہاں پہ اس وقت حکومت کوئی نہیں ہے. جب اشرف غنی صاحب چھوڑ کے بھاگ گئے تو ان کے افواج نے، ان کی جتنی سیکورٹی فورسز تھیں وہ سبھی پیچھے ہٹ گئیں، کولیپس ہو گئی گورنمنٹ. تو مجبوری میں طالبان اندر آئے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کرنے والوں میں خود امریکنز بھی شامل تھے کہ آپ کابل کے اندر آ جائیں. اب جب وہ کابل کے اندر آ گئے اور ایک حکومت انہوں نے بنا لی جسے اب تک بھی وہ عبوری حکومت کہتے ہیں، اپنے منسٹرز کو عبوری وزیر کہتے ہیں، انٹرم منسٹر. وہ خود بھی یہ کہتے ہیں یا دنیا کہتی ہے ان کو؟ نہیں وہ خود کہتے ہیں. انہوں نے جو کابینہ اناؤنس کی ہے اس کو عبوری کہا گیا ہے. اس سے انڈیا یہ ملتا ہے کہ وہ ایک پرماننٹ حکومت بنائیں گے، کوئی پرماننٹ آئین ہوگا، کسی پرماننٹ سسٹم کے تحت جو حکومت بنے گی وہ پھر باقاعدہ حکومت ہوگی. یہ فی الحال عبوری حکومت ہے. نمبر 2 یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ والی بات سے میں آتا ہوں. مجھے پہلے یہ بتائیے، مثال کے طور پر اسی ایگریمنٹ کو ہم لیتے ہیں جی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال نہ ہو دہشت گردی میں کسی دوسرے ملک کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف، یہاں پہ صرف بات کرتے ہیں اگینسٹ دا سیکورٹی آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اٹس الائز. مطلب پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. جی، مطلب یہ اسرا القاعدہ، ISS، TTP کے بارے میں امریکہ ورڈ نہیں ہے، ETIM کے بارے میں بھی نہیں ہے، ETIM کے بارے میں، انصار اللہ کے بارے میں بھی نہیں ہے، ازبکستان اسلامک موومنٹ کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو انہیں صرف اپنی فکر تھی. لیکن اس کے بعد یہ بھی آپ ذرا کلیئر کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ 14-15 اگست سے پہلے بھی افغانستان کے بہت سے علاقے طالبان کے کنٹرول میں تھے. جی جی. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ایک دم وہ پاکستان سے آئے یا ایران سے آئے یا کہیں اور سے آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا. وہ افغانستان میں ہی موجود، وہ افغانستان میں نہ صرف موجود تھے بلکہ نواحی علاقوں میں. اس دفعہ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ بارڈرز کی طرف سے سینٹر کی طرف کو آئیں، یعنی تاجک بارڈر سے انہوں نے موو کرنا شروع کیا ہے. اس طرف بھی جو فارسی بان علاقے تھے ان پہ بھی ان کے قبضے تھے اور ادھر سے انہوں نے موو کیا ہے. اور سارے پروونسز کو وہ کابل فتح کرنے سے پہلے فتح کر چکے تھے. کابل واز دا لاسٹ تھنگ ٹو بی کیپچرڈ. باقی سب علاقے وہ پہلے ہی فتح کر چکے تھے. تو وہ تو چاروں طرف سے کابل پہ آئے ہیں اور پھر کابل کو گھیر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو ابھی آپ کا کیا خیال ہے، چونکہ آپ افغانستان کو بڑے آپ نے قریب سے دیکھا بھی ہے، ملا عمر کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں تمام لیڈرشپ کو طالبان کی یا اکثریت کو آپ جانتے ہوں گے آئی ایم شور. یہ بتائیے کہ ایک نظریاتی تحریک ہے طالبان، آپ اس کے مقاصد سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کسی بھی وقت اس قسم کی جو شرط ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں، براڈ بیسڈ گورنمنٹ، انکلوسیو گورنمنٹ کی؟ کیونکہ یہ تو پھر ان کی تحریک ہے وہ تو اندر ہی سے کمزور ہو جائے گی. دیکھیں انکلوسیو گورنمنٹ کی تعریف کیا ہے، اس میں اصل میں اختلاف آ رہا ہے. طالبان کیا کہتے ہیں؟ جی، طالبان یہ کہتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارے ایتھنک گروپس کو ہم شامل کر لیں اور سارے زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کے سارے مسلکوں کو شامل کر لیں. تو
ان کے مطابق انہوں نے تاجکس کو شامل کیا، ازبکس کو شامل کیا، لیکن تعداد بہت کم ہزارہ رکھی. یہ جی ان پہ یہ اعتراض بہرحال ہے کہ یہ پروپورشنیٹلی وہ تعداد نہیں ہے جس حساب سے ان کی نمائندگی ہونا چاہیے. تاجک کیا پاپولیشن ہوگی افغانستان؟ دیکھیے تاجک 27% ہے، تو 27% تو ریپرزنٹیشن یعنی نہیں ہے. پشتون وہاں 42% ہیں، 45% کہتے ہیں کچھ لوگ، 27% تاجک ہیں، 9% ازبک ہیں، 9% ہزارہ ہیں. تو اس حساب سے اس پروپورشن سے اگر ان کی نمائندگی ہوتی تو طالبان کا سٹانس ذرا مضبوط ہو جاتا. باقی دنیا کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ جتنے پولیٹیکل گروپس ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں. ان کے نزدیک یہ گورنمنٹ ایک نیشنل گورنمنٹ کی طرح ہونی چاہیے. طالبان کا یہ کہنا ہے کہ اور کسی ملک میں دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کو حکومت میں شامل کیا جائے، اور وہ بہت سی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو یہ نہیں کہا، برطانیہ کو یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی اپوزیشن کو شامل کریں. تو ان کے نزدیک انکلوسیو گورنمنٹ کا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل اپوزیشن ہے وہ اس میں شامل ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایز سچ پولیٹیکل اپوزیشن کوئی ایگزسٹ بھی نہیں کر رہی. جو لوگ پہلے تھے وہ تو سب ملک سے فرار ہو چکے ہیں. وہاں پہ جو 2-3 بڑے بیٹھے ہیں، مثلا کارزئی یا عبداللہ یا حکمت یار، یہ وہ لوگ ہیں جو پرانے لوگوں میں سے بچ گئے ہیں. طالبان البتہ یہ کر سکتے تھے کہ کوئی کمیٹی بناتے، کوئی ایسے کمیشن بناتے جس میں ان لوگوں کو شامل کر لیتے، ان کی رائے لے لیتے. کیا وہ شامل ہوتے یہ لوگ؟ وہ تو خیر بات کی بات ہے، یعنی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انہیں کیا پاورز دے رہے ہیں، کس طرح شامل کر رہے ہیں. تو کم از کم فیس سیونگ کے لیے ایک یہ ہوتا کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن طالبان عموماً بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ اس قسم کے کام نہیں کرتے جس سے کم از کم فیس سیونگ ہی ہو جائے. آپ دیکھیں ان کے پچھلے دور میں جیسے انہوں نے بدھا کے مجسمے ڈھا دیے بامیان میں، اور بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے دنیا سے کچھ وہ الگ تھلگ ہو گئے. اب بھی ایسا ہے کہ بہت سے ایسے وہ کام ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. اس سے چلے آتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ مسئلہ ہے انکلوسیو گورنمنٹ کا، جو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید طالبان کی حکومت کے لیے عبوری ہی صحیح ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، ممکن نہیں ہوگا. اٹس اے نان اسٹارٹر ان مائی ویو. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ابھی پچھلے ہفتے ناروے میں اوسلو فورم ہوا افغانستان پہ، اس میں پاکستان بھی شریک تھا، بھارت سے بھی لوگ تھے، یو ایس کے جو میرا خیال میں اینڈرو ویسٹ نام ہے، کیا نام ہے ان کا، انوائے، ان کو بھی تھے وہاں پہ. تو ناروے کے فارن منسٹر نے یہ کہا کہ ہم طالبان کو آئسولیٹ کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کریں، کیونکہ اسٹیکس آر سو ہیوج کہ ہم ان کو یہ پالیسی نہیں لگ رہا کہ ہماری کام کر رہی ہے. تو میں تو بالکل اتفاق کرتا ہوں نارویجین فارن منسٹر سے. یہ بتائیے کہ ایک مسئلہ تو انکلوسیو گورنمنٹ کا ہم نے ذرا سمجھ لیا آپ سے. جہاں تک خواتین کے ایشوز کی بات ہے، بچوں کی تعلیم کی بات ہے، ان کے کام کرنے کے حوالے سے حقوق ہیں، اس پہ طالبان کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں؟ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے کنسرنز ہیں کس طرح ان کو میٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے طالبان اس دفعہ جب طالبان 2 جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئے تو they had softened their rhetoric. کچھ تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ سافٹ اپروچ ہے. انہوں نے یہ وعدہ کیا، ان کے اسپوکس مین نے باقاعدہ کہا کہ خواتین کو نہ صرف تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہوگی بلکہ انہیں ملازمت کی بھی اجازت ہوگی، انہیں سیاست میں حصہ لینے کی بھی اجازت ہوگی. اور اس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ نظریاتی طور پہ شاید اتنے سخت نہیں ہیں جتنا طالبان 1 تھے. لیکن بہرحال نظریاتی طور پہ میرا خیال ہے کہ طالبان 1 میں اور ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، چونکہ ان کے بہت سے لوگ اب بھی وہی ہیں جو پچھلی حکومت میں بھی شامل ہیں. جو امیر ہیبت اللہ خان زادہ ہیں وہ تو جی وہ بھی، ان کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، بہت سے وہ ہیں جو پرانی حکومت میں ان کے رہے ہیں. تو اس دفعہ لیکن اس کے باوجود ان کا یہ جو ہے ایٹیچیوڈ تھوڑا سا مختلف ہے اور تھوڑا سا نرم ہے. مثلا پچھلی حکومت میں ٹی وی کی گنجائش نہیں تھی، ویڈیوز کی گنجائش نہیں تھی، تصویر کشی نہیں ہو سکتی تھی، وہ سب اب ہو رہی ہے. اب ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ فرق تو ہے اپروچ میں. لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ
طالبان کو اگر بدلنا بھی ہے، ان کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ معاملات پہ تھوڑی سی نرمی دکھائیں، تو اس کے لیے انہیں پولیٹیکلی انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ آئسولیشن کے بجائے انگیجمنٹ بہتر پالیسی ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر طالبان آپ کو ناپسند ہیں ٹوٹلی ویسٹ کی طرف سے، آپ دیکھ لیجئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ انہیں ہٹا سکتے ہیں؟ امریکہ 20 سال یہاں لڑکے ابھی گیا ہے، اگلے 10-15 سال میں کوئی امکان نہیں کہ باہر سے کوئی آ کے انہیں ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اندر سے کوئی اتنی سٹرونگ اپوزیشن نہیں ہے جو انہیں ہٹا سکے، اندر کوئی بڑا ملیٹنٹ گروپ نہیں ہے جو ریوولٹ کر سکے۔ وہ جو ایک ریزسٹنس فرنٹ ہے، کیا ہے وہ؟ جی، احمد شاہ مسعود کے بیٹے کا، وہ کوئی بہت سٹرونگ نہیں ہے۔ اچھا، تو ایسے میں جب اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آپ بائی فورس انہیں ہٹا سکتے ہیں، تو آپ کے پاس واحد آپشن یہ ہے، یعنی آپ نے اکنامک سینکشنز بھی لگا کے دیکھ لیں، تو کوورشن از نو آپشن، لے دے کے پھر انگیجمنٹ ہی رہ جاتی ہے، پرسویشن ہی رہ جاتی ہے کہ آپ انہیں پرسویٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے واحد حل یہ ہے کہ آپ انگیج کریں اور پرسویٹ کریں۔ انگیجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے، کیونکہ دیکھیے نا، جب یہ 15 اگست 2021 کو جب یہ آئے تھے طالبان، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، تو اس مہینے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بھارت کے پاس پریزیڈنسی تھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی، جو روٹیشن میں آتی ہے، تو بھارت نے 30 اگست کو ایک ریزولوشن پاس کروا دیا افغانستان پہ، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، 2593 ریزولوشن نمبر، اور اس میں انہوں نے وہی باتیں ساری لکھ دی۔ ایک لحاظ سے انٹرنیشنل کمیونٹی نے انکلوڈنگ چائنا نے ایک پوزیشن تو اب لے رکھی ہے، تو اب اور پاکستان نے بھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں ہم نے ایک ایکسٹرا آرڈنری OIC کانفرنس بھی کروا دی تھی، اس پہ بھی ہم نے ایک لحاظ سے پاکستان نے بھی اپنے آپ کو نتھی کر دیا ریجنل پوزیشن کے ساتھ۔ تو کیا طالبان توقع رکھتے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عالمی برادری طالبان کو کسی اسٹیج پہ تسلیم کر لے گی؟ میرے خیال ہے اس کا بہت امکان ہے، اور شنید یہ ہے کہ ایک سٹیج پہ ریجنل کنٹریز یہ سوچ بھی رہے تھے کہ ان کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن این اسی موقع پہ انہوں نے خواتین پہ کچھ تازہ پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا۔ یعنی اگر جو سٹیٹس کو چل رہا ہوتا تو شاید اب تک انہیں تسلیم کیا جا چکا ہوتا، لیکن ایک طرف تو جو ہیں باقی دنیا اور خاص طور پر ریجنل کنٹریز ویٹ اینڈ سی کی پالیسی پہ ہیں، دوسری طرف خود طالبان لگتا ہے کہ کافی دیر تک صبر کر کے ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت اچھا بن کے بھی دکھایا، پھر بھی ہمیں تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو ایز اے ریئیکشن پھر انہوں نے مزید پابندیاں لگانا شروع کر دیں۔ لیکن اگر انہیں انگیج کیا جاتا ہے، اور کسی حد تک میں کہتا ہوں ڈی فیکٹو انگیجمنٹ تو ہے بھی، چونکہ وہاں پہ ایمبیسیز ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، رابطے میں ہیں لوگ، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کو اگر ان سے ایگریمنٹس کرنا ہے، خاص طور پہ اکنامک ایگریمنٹس کرنا ہے، تو ریکگنیشن تو چاہیے ہوگی۔ جیسے ہمیں پرابلم تھا، ہم نے ایمبیسڈر بھیجنا تھا، پرانے ایمبیسڈر ہمارے ریٹائرمنٹ پہ وہاں سے فارغ ہوئے، اگلا ایمبیسڈر بھیجنا تھا، تو ہمیں ایشو تھا کہ ہم ایگریما کس سے مانگیں؟ جس حکومت کو آپ تسلیم نہیں کرتے اس سے آپ ایگریما کیسے مانگ سکتے ہیں؟ چنانچہ ہم نے جو ایمبیسڈر بھیجا وہ ہیڈ آف مشن ہے، ہی از ناٹ کالڈ ایمبیسڈر۔ بالکل یہی وجہ تھی جی۔ چلیے مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے، واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ہم آج افغانستان پہ بات کر رہے ہیں، طالبان کی جو بری حکومت ہے اس پہ بات کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر سید ابرار حسین۔ ابرار صاحب یہ بتائیے کہ ایک پاکستان میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ بڑے اینٹی پاکستان ہیں۔ یہاں پہ ایک طبقہ ہے جو اس بارے میں لکھتا بھی ہے کہ دیکھیے جی، ہم نے 1979 سے جب سوویت یونین نے قبضہ کیا، اس وقت سے ہم افغانستان یہاں 5 ملین کے قریب ریفیوجیز بھی تھے، ہم ان کو لک آفٹر کرتے رہے۔ اب کوئی شہر نہیں ہے جہاں پہ افغان مہاجرین نہ ہوں، بلکہ پشاور جائیے تو آپ کو وہاں اسکول میں 50% افغان بچے ملیں گے، ہسپتالوں میں 50% کے قریب مریض ملیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان کے لوگ انگریٹفل ہیں، اور ابھی تک وہ پاکستان کو ایک لحاظ سے، لیکن آپ نے چونکہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں یہ دیکھ رہا تھا جو آپ نے اس کتاب کو کہ
انتصاب میں جو لکھا ہے. ہاں آپ نے لکھا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے نام جن کی دوستی دشمنوں کے دل میں کھٹکتی ہے. تو آپ نے تو یہاں لکھ دیا، لیکن جو ایک پاکستان میں عام امپریشن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. تو ذرا ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اس معاملے پہ جاؤں کہ وہاں پہ اگر پاکستان کے خلاف کچھ لوگ ہیں تو اس کا ایک بڑا لمبا تاریخی پس منظر تو ہے ہی، لیکن مختصراً یہ دیکھیے کہ 3 دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے افغانستان میں کسی بڑے گروپ کے خلاف بہت شدت سے مخالفت کا اظہار کیا. مثلاً جب سوویت یونین کا انویژن ہوا یا انٹرونشن واٹ ایور یو کال اٹ، تو وہاں پہ جو کمیونسٹ تھے، جو لبرلز تھے، یعنی جو پرچم اور خلق کے فیکشن تھے، وہ بھی افغان ہی تھے، اور وہ اچھی خاصی تعداد میں افغانستان میں وہ لوگ تھے جو لبرل اور لیفٹسٹ تھے، وہ ان کے ساتھ تھے. ہم نے مجاہدین کو فل سپورٹ دی، اور پھر بعد میں ہمارے ساتھ CIA اور پورا ویسٹ اور گلف سب آ کر مل گئے. لیکن ہم نے جو مجاہدین تھے ان کی فتح میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تو وہاں کے جو لبرلز تھے، جو لیفٹسٹ تھے، وہ سب ہمارے خلاف ہو گئے، اور انہیں یہ گلا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں مداخلت کی. وہ ایتھنیکلی نان پشتون زیادہ تھے؟ جی، پشتون بھی تھے، نان پشتون بھی تھے. جی دونوں تھے. اور ان میں سے بہت سے لوگ اشرف غنی کی کابینہ میں وزیر تھے، یعنی بعد میں یہ لوگ واپس آئے، اور اشرف غنی کی کابینہ میں جو وزیر تھے اس میں 6-7 ایکس کمیونسٹ تھے. دوسری سٹیج پہ پھر ہم نے یہ کیا کہ جب مجاہدین آپس میں لڑ رہے تھے اور طالبان ادھر سے نکلے، تو ہم نے طالبان کے لیے حمایت کا اظہار کیا، اور مجاہدین آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرتے چلے گئے، طالبان فتح یاب ہو گئے، اور مجاہدین نے جو ناردرن الائنس بنایا وہ ہمارے خلاف ہو گیا. انڈیا نے اسے کھلم کھلا مدد دی اور وہ پرو انڈیا ہو گئے. تو ایک اور بڑا گروپ جو مجاہدین کا گروپ تھا انفیکٹ، وہ ہمارے خلاف ہو گیا. تیسری سٹیج پہ جب 9/11 ہوا، وہی طالبان جنہیں ہم سپورٹ کرتے رہے تھے، ہم نے ان کے لیڈروں کو پکڑ کے امریکنز کے حوالے کیا. ان کے سفیر کو ہم نے عبدالسلام ضعیف کو پکڑ کے گوانٹانامو بے بھجوایا. ہم نے ملا برادر کو پکڑ کے بڑے عرصے جیل میں رکھا، اور سینکڑوں افغانی لیڈروں کو پکڑ کے امریکنز کے حوالے. اور یہ سارے کام پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے زمانے جی مشرف صاحب کے زمانے میں ہوئے. آپ نے اگر عبدالسلام ضعیف صاحب کی کتاب پڑھی ہو، اردو میں اس کے ترجمے کا نام ہے اژدہا کے منہ میں 4 سال، گوانٹانامو بے میں جو وہ وقت گزار کے آئے. تو طالبان بھی ہمارے خلاف ہو گئے. اس کے بعد اگر افغانستان میں کوئی گروپ ہمارے پہ ٹرسٹ کرے تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اب بھی افغانیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کو اچھا کہتے ہیں. تو ایک تو یہ جو امیڈیٹ وجوہات آپ کہیں، جو ماضی قریب کی تاریخ میں جو کچھ ہوا، اور ماضی بعید میں تو مسلسل بارڈر کے ایک تو ڈیورن لائن کا بھی چل رہا ہے، ڈیورن لائن کا ایشو بھی چل رہا ہے. اور وہ ماضی بعید میں بارڈر کی اس طرف جتنے بھی لوگ رہے وہ عمومی طور پر افغانوں کے دشمن تھے. یعنی شروع میں ہندو راجے مہاراجا تھے، جے پال وغیرہ تھے. اس کے بعد جو مسلمانوں کی حکومتیں آئیں تو وہ ایک ہی تھا، افغانستان پاکستان. قطب الدین ایبک دونوں طرف کا بادشاہ تھا، ظہیر الدین بابر دونوں طرف کا بادشاہ تھا. لیکن جب انگریز آئے، رنجیت سنگھ کے زمانے میں جب سکھ آئے جی، تو سکھوں نے ان سے بہت سے علاقے واپس لے لیے. انگریزوں کی ان سے 3 جنگیں ہوئیں، تو انہیں ایک یہ امپریشن ہے کہ بارڈر کے اس پار ہمارے دشمن ہیں. پاکستان کو وہ یہ سمجھتے رہے کہ پاکستان سکسیسر سٹیٹ لیگلی ہی نہیں ہے، ہر طرح سے یہ برطانیہ کے سکسیسر یہی ہیں، تو وہ ہم سے بھی وہی سلوک کرتے رہے. پھر اتفاق یہ ہوا کہ ہم امریکن بلاک میں تھے اور انڈیا اور افغانستان دونوں سوویت بلاک میں. طالبان جو اس وقت طالبان ہیں، ابرار صاحب یہ بتائیے کہ طالبان کہ کون سا ایسا فیکشن ہے؟ اکثر ہم حقانی نیٹ ورک کے بارے میں بھی سنتے ہیں، جو اس وقت وزیر انٹیریئر منسٹر ہیں میرے خیال میں، جی سراج الدین حقانی صاحب. جی تو ان کا خیال ہے، مجھے نہیں معلوم، کہ یہ شاید پرو پاکستان ہیں، یہ ریلیٹیولی ان کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان کے بارے میں بہتر ہے. کیا یہ درست ہے کہ طالبان کے اندر بھی کوئی ایسے فیکشنز ہیں؟
عموماً کہا تو جاتا ہے کہ طالبان میں مختلف قسم کے فیکشنز ہیں. ایک تو یہ جو مشرقی ہیں جلال آباد وغیرہ کے، ننگرہار کے، خوست کے لوگ یہ، اور دوسرا جنوب والے قندھاری جو ہیں کہ یہ آپس میں ان کی ایک رفت رہتی ہے. قندھاری ڈومینیٹ کرتے آئے ہیں ہمیشہ سے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمیشہ قندھار کے لوگ حکمران رہے، یہاں تک کہ کارزئی بھی قندھار کا تھا، اور صرف اشرف غنی واحد آدمی تھا جو مشرقی افغانستان، جو ورلڈ بینک سے آئے تھے، جو احمد زئی تھے جی، لیکن مشرقی افغانستان کے تھے. تو خیر ایک تو یہ، دوسرا ایک ہارڈ لائنر اور ماڈریٹس کے درمیان بھی ایک گیپ ہے وہاں پہ. اگرچہ ابھی ریسنٹلی ملا یعقوب سے یہ سوال پوچھا گیا تھا، جو ملا محمد عمر کے صاحبزادے جی، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں اور وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ٹوٹلی اس کو مسترد کر دیا تھا کہ نہیں، طالبان کے درمیان کوئی رفت نہیں ہے. مطلب تو پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی حقانیز جو ہیں وہ زیادہ پرو پاکستان ہیں، ایسی کوئی؟ میرا خیال ہے دیکھیے ہمیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان بھی افغان ہیں. جو افغانستان کی نیشنل انٹرسٹ ہے اس پہ وہ بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور اگر انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ زیادہ پرو پاکستان ہونے سے پبلک ان کے خلاف جائے گی تو وہ کبھی اس کا اظہار نہیں کریں گے. تو جو لوگ پاکستان میں باتیں کرتے ہیں کہ جی طالبان پہلے بھی آئے 1996 میں بھی، اس وقت بھی ڈیورل لائن کا مسئلہ باقی رہا، اگر یہ اتنے اچھے ہوتے، پاکستان کے بھائی ہوتے تو یہ اس مسئلے کو ختم ہی کر دیتے. اور اب بھی دیکھیے کوئی ہم کو توقع نہیں رکھ سکتے کہ کوئی یہ ڈیورل لائن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا ہی نہیں چاہیے، اس کا ذکر ہی نہیں کرنا جی، چاہیے. اس کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، اسے بیک برنر پہ رکھیں. بالکل. آپ پہلے جو فیزیبل چیزیں ہیں، جو پریکٹیکل ہیں، پریگمیٹک اپروچ اپنائیں، اور یہ دیکھیں کہ اکنامیکلی ہم کتنا ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہیں. باقی جن شعبوں میں قربت ہو سکتی ہے، سوشل لیول پہ، کلچرل لیول پہ، اسے بڑھایا جائے. اور پھر یہ جو پولیٹیکل بدگمانیاں ہماری طرف سے ہیں انہیں رفع کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 20 سال میں وہاں کے جو چینلز تھے ان سب میں انڈیا انویسٹ کرتا رہا. اب وہ اور وہاں پہ پاکستان بیشنگ ہوتی رہی. اب وہاں کا کوئی چینل پاکستان بیشنگ میں مبتلا نہیں ہے. اس کی وجہ وہاں کی حکومت ہے کہ حکومت اس چیز کو انکریج نہیں کرتی. تو ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ جو غلط فہمیاں ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اب اس کو ہم برج کرنے کی کوشش کریں اور ان غلط فہمیوں کو رفع کریں. اور جو ایسی لیکن چیز، جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے وہ کس طرح سالو کریں اس کو؟ دیکھیے ٹی ٹی پی کے معاملے پہ بھی ان سے بات چیت تو چل سکتی ہے، بلکہ ہو رہی ہے شاید، لیکن ہم یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے بہت سمارٹنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو افغان طالبان کا حصہ بنا لیا ہے. ان کی عمارت کو تسلیم کر جی، ان کی عمارت کو تسلیم کیا اور ملا ہیبت اللہ کو امیر ڈکلیئر کر دیا کہ ٹی ٹی پی کا امیر بھی یہی ہے. اب ایسے میں اگر افغان طالبان ان کے خلاف کچھ فیصلہ کرتے ہیں تو افغان طالبان کی اپنی رینکس میں رفٹ آ جائے گی کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں، ان کے خلاف کیوں یہ ہو رہا ہے. چنانچہ بہتر صورت شاید یہی ہو سکتی ہے کہ افغان طالبان سے یہ کہا جائے کہ ٹی ٹی پی کو آپ واپس نہ کریں، ٹھیک ہے، جیل میں نہ ڈالیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان پہ یہ پابندی ہو کہ وہاں رہتے ہوئے وہ پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹیز میں ملوث نہیں ہوں گے. انہیں پاکستان کے بارڈر سے دور کہیں لے جا کے رکھا جائے، نارتھ میں لے جائیں، انہیں ڈسارم کر دیں اور وہ ریفیوج لے کے وہاں رہتے ہیں تو رہتے رہیں. بٹ یہ مشکل سوال ہے دوستوں کہ آیا ٹی ٹی پی اس فارمولے پہ ایگری کرے گی نہیں کرے گی؟ طالبان کی عبوری حکومت ہے، وہ بھی اس سے ایگری کرے گی نہیں کرے گی. تو بڑی مشکل سچویشن ہے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور سلسلہ گفتگو یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. راز صاحب یہ تو آپ دیکھیے ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ طالبان نے آتے ہی پورے ملک میں ایک لحاظ سے امن آ گیا وہاں پہ، پھر پاپی کلٹیویشن بھی ختم ہو گئی. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت وہ ایک اٹارکی والی سچویشن ہے ان دا سینس کہ فارن ریزروز بھی مناسب ہی ہیں، بجٹ بھی انہوں نے پیش کر دیا. تو ایک لحاظ سے جو پہلے افغانستان میں ہم کرپشن کی سنتے تھے باتیں، وہ تو ختم سی ہو گئی ہیں. تو یہ تو اپریشیٹ کرنا پڑے گا طالبان کی عبوری حکومت کو. جی واقعی طالبان کے پروز اینڈ کونس میں ان کی بہت سی اچیومنٹس بھی ہیں، اور سر فہرست یہ ہے کہ افغانستان میں امن آ گیا ہے،
افغانستان میں کرپشن بہت حد تک کم ہو گئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جرائم میں بہت کمی آ گئی ہے. تو یہ 3 اچیومنٹس ایسی ہیں جس کی وجہ سے افغانستان میں بہت بہتری کے آثار ہیں. اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ کے جو ریجنل پروجیکٹس اس انتظار میں رکے ہوئے تھے کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی ہو، اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ان پہ کام ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کسی زمانے میں جہاں تک میری معلومات ہیں، شاید آپ کے زمانے میں بھی ہو، جو افغان طالب علم نوجوان یہاں سے پڑھ کے گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک علمنائے ایسوسیشن بھی بنائی تھی اپنی، کوئی تقریباً میں جہاں سنتا تھا 40 سے 50 ہزار اس کے ممبر تھے. اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ ہمارے پاس بڑی اچھا ایک وہیکل تھا ٹو پروموٹ پاکستان's interest in افغانستان. جی واقعی جو پاکستانی یونیورسٹیز کے گریجویٹس ہیں ان کی تعداد واقعی 40-50 ہزار کے درمیان ہے، اور ایک زمانے میں بہت سینئر آفیشلز پہ بھی پوزیشنز پہ بھی لوگ رہے ہیں. یہ کارزائی اشرف غنی کے زمانے کی جی بات کر ان رہے کے ہیں. زمانے میں بھی رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم جو انہیں اسکالرشپس دے رہے تھے، یعنی ہر سال 500-600 تو اسکالرشپس ہوتے تھے. ابھی بھی ہیں تقریباً، جی زیادہ ہو گئی ہیں کچھ. جی اب وہ 4000 اناؤنس کی تھی پچھلے سال کی بات ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ خود سیلف فائننس بیسس پہ بھی پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ. ایسے بھی ہیں جو یہیں کے ریفیوجیز کے بچے ہیں اور یہاں آ کے کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. لیکن بہرحال وہ گریجویٹس کی تعداد بہت وسیع ہے، یعنی 40 سے 50 ہزار. تو ان کو ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا پاکستان. اور یہ بھی ہے کہ ان کی ایک سفارت خانے کو کوئی انٹریکشن رہتا ہے ان کے ساتھ؟ جی کسی حد تک یہ جو ہے نا کہ ایسوسیشن تو بنی ہوئی ہے، ایلیمنائی فورم تو ہے، لیکن یہ سب کے سب 40-50 ہزار اس کے ممبر نہیں ہیں. کچھ تو پچھلے ادوار میں لوگ خائف بھی رہے. ان کی جو ایجنسی پچھلے دور میں رہی NDS یعنی، اس کی طرف سے عموماً کسی بھی پرو پاکستان ایکٹیویٹی پہ لوگوں کو ہراس کیا جاتا تھا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ایک زمانے میں پاکستان کے خلاف بہت بیانات آ رہے تھے، تو ان کے ایک لیڈر نے خود مجھے بتایا کہ میرے پاس NDS والے آئے اور انہوں نے کہا جی 1 ہفتہ ہو گیا، سب لوگ بیان دے چکے ہیں، آپ نے پاکستان کے خلاف بیان نہیں دیا. ریئلی؟ اچھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہاں پہ پاکستان کے لیے کوئی کام کرنا یا پاکستان کے حق میں بات کرنا کتنا مشکل تھا. اس لیے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اب یہ ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم جو اپنی بدگمانیاں ہیں ہمارے افغان بھائیوں کی، انہیں دور کر سکتے ہیں. لیکن جو ہماری بدگمانیاں ہیں وہ بھی تو ان کو دور کرنی چاہیے نا. اٹ کانٹ بی اے ون سائیڈڈ تھنگ. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ہم نے جو کچھ بھی کیا یہ تو ٹھیک ہے کہ انہیں بھی احسان مند ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہم نے اپنے مفاد میں کیا، ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کیا. یعنی یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں، افغانستان سے ہماری لڑائی نہ ہو، چاہے اس کے لیے آپ کو اس صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے جسے میں اسٹریٹجک پیشنس کہتا ہوں، کہ وہ آپ کو پرووک بھی کریں تو آپ نہ لڑیں. کیونکہ لڑنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کامیاب ہو گیا اور ہم اور افغانستان ناکام ہو گئے. جو ارسٹ وائل ہمارا فاٹا ریجن ہے، اس میں کتنا انفلوئنس ہے طالبان کا؟ اینی آئیڈیا؟ دیکھیے ہمارے قبائلی بھائی چونکہ عموماً مذہبی ہوتے ہیں اور بہت مذہبی نماز روزہ کرنے والے پریکٹسنگ مسلمز ہیں، تو انہیں اس لحاظ سے کوئی بھی آدمی جب اس طرف راغب کرتا ہے تو وہ بہت آسانی سے قائل ہو جاتے ہیں، مثلا اسلامی حکومت کے نام پہ. اب کسی کو نچلے لیول پہ یہ نہیں پتا ہوتا کہ TTP کے لیڈر انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں، TTP کے لیڈروں کو اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے، لیکن انہیں اسلام کے نام پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پاکستان میں اسلامی حکومت کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اور سب لوگ جو وہ ہیں اپنے خلوص سے اپنی سادگی کے ساتھ ان سے مل جاتے ہیں. اچھا، کوئی آپ کو صورت نظر آتی ہے جو آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ جب کوشش ہو رہی تھی کہ پاکستان اور کچھ ریجن ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اپنے، تو اس 1996 میں ہم نے کیا تھا سعودی عرب اور UAE کے ساتھ مل کے، ہم نے طالبان کی اس وقت کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. آپ کو کچھ اس وقت کوئی پاسبلٹی، آپ کے کوئی انفارمیشن ہے کہ ہماری حکومت کچھ اس طرف توجہ دے رہی ہے؟ میرے خیال ہے ہماری حکومت کی خواہش یہ ہے کہ کچھ اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے اسے تسلیم کیا. چائنا اور روس خاص جی، چائنا اور روس، ایران، سینٹرل ایشیا، ترکی. لیکن تاجکستان کہاں کرے گا ایسے ممالک جہاں
دیکھیے اکا دکا اگر نہ بھی ہوں، مثلا ترکی اگر آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ایران ہوتا ہے، ایران آپ سمجھتے ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے باوجود دیکھیے وہ ابھی تک اس معاملے پہ کوئی اختلافات ان کے ایران سے ایسی نہیں ہوئے. گفت و شنید اس قسم کی چیز ہو رہی ہے، کچھ اس قسم کی میرا تھنکنگ خیال ہے ہے؟ یہ تو ایک مسلسل ہی ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہے. اس دفعہ جو ایران سے اختلافات آئے ہیں وہ پانی کے ایشو پہ آئے ہیں، جی ہاں، ہزارہ کے ایشو پہ نہیں آئے. بلکہ بارڈر پہ تو کافی بارڈر پہ تو کچھ فائرنگ بھی ہوئی. جی فائرنگ بھی ہوئی جس سے کچھ لوگ بھی ہلاک ہوئے. تو اب آپ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے بنیادی طور پہ، یا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں افغانستان کے حوالے سے؟ کچھ ہماری پوزیشنز میں نرمی آئے گی کیونکہ ممکن ہے کہ طالبان جو ہیں خاص طور پہ جو خواتین کا ایشو ہے اس کو ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. جی میرا خیال ہے ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا، پولیٹیکل اور اکنامک انگیجمنٹ اور جو مسائل اختلافی ہیں اس پہ بعد میں پرسویشن کے ذریعے، مثلا اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فنڈز نہیں ہیں اس لیے ہم لڑکیوں کے اسکول نہیں کھول رہے، تو پھر دنیا کو چاہیے کہ وہ آ کے وہ فنڈز پرووائڈ کرے. اگر آپ ان سے یہ چاہتے ہیں جو ان کے فریز کیے ہوئے ایسٹس $9 بلین کم از کم وہی ڈی فریز کر دیں، کم از کم وہی کر دیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ سارے ٹیررسٹ گروپ جو ہیں ان سے لڑیں، وہ جا کے ٹی ٹی پی سے، ای ٹی آئی ایم سے، انصار اللہ سے، ازبکستان اسلامک موومنٹ سے، داعش سے اور القاعدہ سے سب سے اپنے طور پہ لڑیں، سب سے لڑیں. اور آپ نے جو یو این کی سینکشنز لگائی ہیں اس میں یہ ہے کہ فائنینشیل اور ملٹری سپورٹ نہیں دی جا سکتی انہیں. تو آپ ملٹری سپورٹ دینے پہ پابندی ہے اور ان سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑیں. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ جب ان کے عبوری فارن منسٹر ٹریول کرتے ہیں تو اجازت لینی پڑتی ہے یو این سے، یو این سے اجازت لے کے ٹریول کرتے ہیں. اس قسم کے حالات تو پھر معاملات آگے. تو آپ نہیں چاہتے کہ شاید امریکہ کا ایجنڈا ہی یہی ہے کہ اس طرح رکھیں افغانستان کو ایک اپروچ یہ بھی ہے کہ شاید امریکہ کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں پیس اور سٹیبلٹی ہو. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان انسٹیبل رہے، چونکہ اگر افغانستان سٹیبل ہوگا تو اس کا فائدہ اس ریجن کو، رشیا کو، چائنا کو ہوگا. اور چائنا چونکہ ان کا اکنامک رائیول ہے، رشیا تو پولیٹیکل رائیول بھی ہے. اب تو یوکرین کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہاں ایسے حالات ہوں کہ ان ممالک کو اس کا بینیفٹ جائے. تو ہمارے فارن منسٹر نے ابھی تک وزٹ کیوں نہیں کیا افغانستان کا؟ یہ میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی منسٹر آف اسٹیٹ نے تو وزٹ کیا، انہوں نے کیا تھا، لیکن جو سمرقند کی ملاقات بھی ہوئی تھی اس میں ہمارے فارن منسٹر نہیں گئے تھے جو افغانستان پہ تھی. ابھی تک انہوں نے کوئی بائیلیٹرل دورہ بھی نہیں کیا. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی خاص نہیں ہے، لیکن بہرحال منسٹر آف اسٹیٹ کا جانا بھی از ایکولی گڈ. اور اب چونکہ ہم نے آصف درانی صاحب کو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو آن افغانستان بھی بنا دیا ہے تو ایسے معاملات کو وہ بھی ہینڈل کر رہے ہیں. اسپیشل ریپرزنٹیٹیو پہلے بھی تھے، جی اوسلو گئے ہیں جیسے وہ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے اسپیشل ریپرزنٹیٹیوز کی میٹنگ میں ہنا ربانی کھر صاحبہ گئی تھیں. یو اے ای میں جو تھی، یو اے ای میں تھی. لیکن سمرقند میں تو فارن منسٹرز کی میٹنگ تھی نا، اس میں ہمارے فارن منسٹر نہیں جا سکے. تو لیٹس ہوپ کہ آئندہ جو یہاں پہ ٹرائی لیٹرل پروسیس چل رہا ہے افغانستان، چائنا اور پاکستان کا، جس کی حال ہی میں اسلام آباد میں یہ ملاقات ہوئی تھی، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس ٹرائی لیٹرل میں کوئی جان ہے؟ اس کو ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں؟ کوئی ایک امپورٹنٹ پاکستان، چائنا اور افغانستان؟ میرا تو خیال ہے کہ سب سے اسٹرانگ ٹرائی لیٹرل یہی بن سکتا ہے افغانستان کے حوالے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا کی اپنی اکنامک انٹرسٹ ہیں. آپ کو پتہ ہے مس سائنک جو ہے کاپر مائن سب سے بڑی وہاں کی، اس کے لیے چائنا نے 2008 میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا. $3.2 بلین. جی اچھا خاصا ہے، کئی بلین ڈالر کا ہے. تو اس میں چائنا نے جو 2008 میں ایگریمنٹ کیا تھا اس پہ عمل درآمد اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہاں کرپشن تھی اور وار جاری تھی، انسٹیبلٹی تھی. پھر جب طالبان آ گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس ایگریمنٹ کا احترام کریں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایگریمنٹ کی بنیاد پہ چائنا آگے کام کر سکتا ہے. پھر وہاں پہ تو بہت زیادہ مواقع ہیں، جیسے چائنیز کارگو ٹرین ازبکستان سے ہو کے مزار شریف تک پہنچ چکی، مزار شریف تک ریلوے بن گیا. اور اگر آپ کا ازبکستان سے یہاں تک ریلوے لائن بن جاتی ہے، جو ازبکستان کی بڑی خواہش ہے ٹرانس افغان ریلوے کی، تو وہ بھی اب موقع ہے. کیونکہ ٹیپی کا کیا فیوچر ہے؟ ٹیپی جی ٹیپی کا بھی اچھا خاصا اب امکانات بڑھ گئے ہیں اس امن کی وجہ سے، چونکہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا
بلکہ ابھی تو میں جہاں میری معلومات ہیں بلکہ یہاں سے اب ٹرکس بھی جا رہے ہیں کنٹینرز اپ ٹو رشیا، بلکہ ہر روز رشیا سے گیس آئی ہے، گیس آئی ہے جی کنٹینرز میں، وچ مینس کہ روٹ تو سارا ٹھیک ہے اب تو ہمارے لیے مواقع تو بے شمار ہیں جی، اور افغانستان تو ٹرانزٹ ہب کے طور پہ بالکل استعمال ہو سکتا ہے۔ چلیے ابراز صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ڈیسائفر میں جوائن کرنے کا، اور بڑا استفادہ کیا ہم نے آپ کی باتوں سے۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔